السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستو اور میرے محترم عزیز ساتھیو، ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھ کر جو ہے مسجد میں جو دیکھتا ہوں تو مجھ کو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر جو ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ جمعہ کا مطلب کیا ہے۔ جمعہ جو ہے وہ مومن کی چھوٹی عید ہے۔ جمعے میں جو ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور جمعے میں 2 رکعت ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اور آج جو ہے لوگوں کو خطبے کی فضیلت ہی نہیں معلوم جو ہے کہ ہم کو بیٹھنا کیسے ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ بھئی ابھی ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی صاحب تو وہ مطلب پیر پھیلائے ہوئے پڑے ہیں، کوئی خراٹے لے رہے ہیں، کوئی اونگ رہے ہیں، کوئی سو رہے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں مسجد میں تو نماز کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ گھر کے لیے بھی بچا لیں، سنت یا نفل آپ گھر میں آ کے پڑھیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بھی جو ہے فرشتوں والا ماحول ہوگا، اور الحمدللہ ہر بری بلا سے جو ہے حفاظت ہوگی آپ کے گھر پریوار کی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی جو ہے۔ تو دیکھیے خطبے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عید بقرعید میں بھی کیا ہے، صرف خطبہ ہوتا ہے، تو ہم کو خطبے میں کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو سیدھے پیر سے داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کریں، سلام کریں کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور بہت اصول اور آداب کے ساتھ خاموشی اختیار کرتے ہوئے بیٹھیں، اور ہم کو اس طرح سے بیٹھنا ہے جیسے ہم نماز کے اندر عطیاتوں میں ہوتے ہیں، سیم ہماری کنڈیشن وہی ہونی چاہیے جو عطیاتوں میں ہوتی ہے۔ اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے، تبھی ہم کو کوئی فائدہ ہوگا اور نفع پہنچے گا۔ اور اگر ہم جو ہے مطلب اللہ کے گھر میں جا کے بھی جو ہے اور وہ عبادت کی جگہ پہ جو ہے فرشتوں والے ماحول میں بھی اگر وہ پتانگ حرکتیں کریں گے تو اس سے بہتر تو نہ جانا جو ہے بہتر ہے جو ہے، کیونکہ جانے سے تو اور مطلب جو ہے گناہ بے لذت جو ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیے جو ہے کہ آپ جب خطبہ سن رہے ہوں، اس کا افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جیسے نماز کے اندر عطیاتوں میں ہوتے ہیں اس طرح سے بیٹھیں اور خطبہ سن رہے ہوں اور امام کو دیکھ رہے ہوں، بہت ہی افضل ہے دوستو۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کہیں بھی قرآن حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ قریب قرآن کے اندر جو ہے کما بیش جو ہے 66 جگہ ہے کہ نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، یعنی نماز کو قائم کریں۔ اب نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، جس صف میں کھڑے ہیں اس صف کی ذمہ داری آپ پہ لاگو ہوتی ہے۔ کوئی سیدھا کھڑا ہے، ٹیڑھا کھڑا ہے، آگے کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، تو دیکھیے جو ہے اس چیز کا بھی نمازیوں کو ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک شخص جو ہے سب کے اندر جو ہے سکڑا ہوا کھڑا ہے اور دوسرا جو ہے تن کے اور پھیل کے کھڑا ہے، وہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے جو ہے۔ وہ اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہے جو سب کے اندر دبا پڑا ہے اور سکڑا ہوا کھڑا ہے۔ دیکھیے بالکل کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے ہم کو نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے، سب کے اندر جو ہے، کیونکہ بیچ میں اگر ذرا سی بھی جگہ رہ جائے گی تو وہیں سے کمبخت شیطان داخل ہو جاتا ہے اور وہ وسوسے پیدا کر دیتا ہے جو ہے۔ تو دیکھیے صرف 2 چیزیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب
امام صاحب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں جو ہے جب امام صاحب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ تو فرشتے کہتے ہیں آمین۔ تو دوستو، جو نماز پڑھنے والے مسجد کے اندر نمازی حضرات ہوتے ہیں، تو جس کی بھی آمین جو ہے فرشتے کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ، چاہے وہ 50 سال کے ہوں یا 100 سال کے ہوں، اس کی برکت سے سب معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا آپ خیال رکھیے انشاءاللہ جو ہے، اور نماز کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو جو ہے جاننے کی کوشش کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے یہی چیز کام آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے جو ہے، اللہ حافظ۔